دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ جی، آج ہمارا اجلاس جو جمعیت علماء پاکستان ضلع ملیر کے تحت ہوا ہے، تو ہفتے کو ملک گیر احتجاج جو حکومت کی جانب سے مہنگائی کا ایک سلسلہ جاری ہے، تو ہفتے کو انشاءاللہ کراچی میں ملک گیر احتجاج کا پہلا اجتماع جو پی ڈی ایم کے تحت مرکزی طور پر کیا جا رہا ہے، تو جمعیت علماء پاکستان پی ڈی ایم کا ایک بڑا حصہ ہے، تو آج اسی سلسلے میں کہ احتجاج میں ہم نے بھرپور شرکت کرنی ہے، تو یہ ضلعی سطح کا ہمارا رابطہ تھا، اور یہاں کی جو صدر محترم مفتی محمد غوث مہروی صاحب، ہمارے خالد نیازی صاحب، مولانا فرید قادری صاحب اور دیگر علماء کرام نے جو اپنے تعاونی یقین دلایا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ 13 نومبر بروز ہفتہ دن 2 بجے یہاں سے ایک بہت بڑا قافلہ انشاءاللہ جمہوریت پاکستان کا پی ڈی ایم کے اس احتجاج میں جو پاکستان کے عام آدمی کا ایجنڈا ہے مہنگائی کے خلاف، انشاءاللہ اس میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ حضرت تھوڑا یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے اکثر کہا جاتا ہے کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا لوگ متحد ہیں یا ان کے اندر واقعی میں کوئی ٹوٹ پھوٹ پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات بہتری کی طرف نہیں آ رہے؟ اصل میں حکومت تو اپوزیشن کو کمزوری کہے گی نا، لیکن اپوزیشن اپنا کردار اس کا اپنا ہے اور حکومت کا اپنا ہے، اور حکومت کی جانب سے پہلے تو حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے کہ وہ کتنا مضبوط ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے پچھلے دنوں پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا تھا، کیا اس وقت پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ ہے؟ کیا ساتھ دے گی؟ اس وقت وہ حصہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس طرح کی کچھ مزید مرکز میں باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید وہ واپس آ جائیں۔ اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ مہنگائی کا بحران جو آیا ہے یہ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے آیا ہے، کیونکہ انہوں نے بڑے پیمانے پر قرضے لیے۔ آج اگر ہم قرض لے رہے ہیں یا اس سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پچھلی قسطیں ادا کرنی پڑتی ہیں، اس وجہ سے مہنگائی ہے، تو لوگوں کو تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی، ظاہر سی بات ہے پچھلی گورنمنٹوں نے جو ہے نا معاملات ایسے کیے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کی حکومت جتنی بھی بات پچھلی حکومتوں پہ ڈالتی ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ وہ جو لوگ جن کو لے کر آئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل لوگ ہیں، لیکن یہ انتہائی نالائق لوگ ہیں۔ انہوں نے سوائے اسی بہانے کے کوئی نیا کام نہیں کیا، اور قرضے خود بھی لے رہے ہیں اور خوب لے رہے ہیں، اور ملک کو جو ہے اس وقت صورتحال سے دوچار کیا ہوا ہے وہ موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پچھلی حکومتوں کا وہ رونا روتے ہیں، لیکن اپنا کردار بتائیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو مہنگائی کا بحران ہے، پی ڈی ایم کے جلسے تو ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت تک جو منشور تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے گا، لیکن گورنمنٹ تو اسی طریقے سے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کیا ابھی جو معاملات شروع ہوں گے اس کے اندر کچھ ایسے معاملات آئیں گے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ گھر کو جائے، یا کچھ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟ انشاءاللہ امید ہے کہ جن کی وجہ سے پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ گھر نہیں جا پا رہی ہے، انشاءاللہ وہ جب ہلیں گے تو انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی چلی جائے گی۔ جی، آپ نے سنا یہاں کے لوگوں کے تاثرات۔ لوگ 2018 کے الیکشن کے اندر بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے اور پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا، لیکن اس کے باوجود مہنگائی نے اتنا برا حال کیا کہ لوگ پریشانی کی حالت میں آج مختلف طرح کے جلسے کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے اجلاس ہو رہے ہیں اور دھرنے دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد وزیر کے ساتھ حبیب تنوری، CNC نیوز کراچی۔